بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا بیان فرمایا ہے، اور 3 کام ایسے ہیں جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، جس میں سے ایک چیز وہ دوسروں کی غیبت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے دوسری چیز وہ بدگمانی ہے، بدگمانی سے بھی اللہ پاک نے منع فرمایا، اور تیسری چیز وہ تجسس ہے، ولا تجسسوا، اللہ پاک نے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ غیبت اور بدگمانی سے متعلق گزشتہ مجالس میں کچھ بات آپ حضرات کے سامنے ہوئی تھی۔ ایک اور مرض جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے اور جس کے اندر ہم میں سے اکثر حضرات مبتلا ہیں، وہ تجسس کا مرض ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو۔ تجسس کسے کہا جاتا ہے؟ تجسس کہتے ہیں جسے عام طور پر ہم تعبیر کرتے ہیں جاسوسی کرنا، تجسس کرنا، ٹوہ میں لگنا، خفیہ طریقے سے کسی کے احوال معلوم کرنا، کسی کی باتوں کو سننا، یہ تجسس کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار اور فساد پھیلتا ہے، آپس میں اختلافات اور انتشار پھیلتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس عمل سے منع فرمایا کہ بھئی ایک دوسرے کے تجسس اور ٹوہ میں مت لگو، ہر انسان اپنے کام سے کام رکھے۔ اب میری زندگی کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے معاملات میں دخل دوں گا، دوسروں کی باتوں کو سنوں گا، دوسروں کے معاملات کی ٹوہ میں لگوں گا۔ بعض مرتبہ انسان کا یہ بھی مزاج بن جاتا ہے کہ اب میں ہر ایک کی معلومات رکھ لوں، ہر ایک کی ٹوہ میں لگوں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ ساتھی کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور جب یہ انسان کا مزاج بن جاتا ہے پھر انسان اسی کام میں لگ جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر انسان اور بہت سارے گناہوں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے اس عمل سے شریعت نے منع کیا ہے، کسی کی ٹوہ میں مت لگو، تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو، خفیہ طریقے سے کسی کی باتیں سننا، کسی کی ذاتی چیزوں کو دیکھنا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اب کسی کی ڈائری رکھی ہوئی ہے، ذاتی ہے، اب وہ میں نے اٹھا لی بغیر اجازت کے اور میں اس کے ورق پلٹ رہا ہوں اور اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، چاہے وہ موجود نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے، یا میں نے اس کے موجودگی میں ویسے ہی اٹھا لی دوستی تعلق میں اور وہ مروت میں خاموش ہے، لیکن تب بھی میرے لیے جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے بعض مرتبہ کسی کا موبائل رکھا ہوا ہے، اب وہ موبائل میں نے اٹھا لیا، چاہے وہ ساتھی موجود نہیں ہے یا موجود ہے، لیکن تعلق ہے وہ مروت دوستی میں خاموش ہے، اور میں جو ہے اس میں دیکھ رہا ہوں اس میں موبائل میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جو بھی ہے بہرحال میرے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ میں دوسروں کی چیزوں کو اور معاملات کے اندر دخل اندازی کروں اور ان چیزوں کو دیکھوں۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ کوئی ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے اور دوسرا سیٹ دوسرے کمرے سے میں نے اٹھا لیا اور کان لگا کر باتیں سن رہا ہوں، یا کوئی اپنی ذاتی یا خاص مشورہ چل رہا ہے، اب میرے دل میں تجسس ہے کہ میں سنوں بھئی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میں نے جا کے دروازے کے پاس کان لگا دیے، یا خفیہ طریقے سے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ میں بھی باتیں سن رہا ہوں۔ میرے لیے جائز نہیں ہے ایسا عمل کرنا۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے 2 ساتھی اپنی کوئی خاص بات کر رہے ہیں، قریب میں اور ساتھی بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ساتھی اپنے معاملات میں مشغول ہے، وہ ہماری باتیں نہیں سن رہے، لیکن میں نے جو ہے کان لگایا ہوا ہے
مجھ تک آواز آ رہی ہے، یا بتکلف کوشش کر کے میں اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے ان کی باتوں کو سنا یا سن رہا ہوں، میرے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سفر فرما رہے تھے ٹرین میں، غالباً جیسے انسان لیٹ جاتا ہے سونے کے لیے، حضرت لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، قریب میں 2 افراد تھے، انہوں نے اپنے کوئی ذاتی گفتگو شروع کی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سو رہے ہیں، چونکہ آنکھیں بند تھیں۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں سویا ہوا ہوں، لیکن جاگے ہوئے تھے، فوراً اٹھ گئے اور ان سے کہا کہ بھئی میں سو نہیں رہا، میں اٹھا ہوا ہوں، اگر آپ حضرات نے اپنی ذاتی باتیں کرنی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ میں سو نہیں رہا، چونکہ ایک بات امانت سے تعلق رکھتی ہے نا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے اب تو اگر ایسا موقع ملے تو ہم اور زیادہ اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کریں گے کہ میں تو بالکل پکا سو رہا ہوں، اور ساری باتیں سننے کی آخر تک کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، ایک مرتبہ سفر میں تھے، چونکہ حضرت ڈپٹی کلیکٹر رہے تھے سرکاری بڑے عہدے پر اور انگریزی تعلیم یافتہ تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے تعلق تھا، کرتا پاجامہ پہنتے تھے، داڑھی تھی، تسبیحات میں، جیسے آج کل بھی ہمارا تصور یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے دینی حلیے میں ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ان پڑھ ہوگا، ہم اپنے ذہن میں ایک تصور یہ رکھتے ہیں شاید، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت چونکہ انگریزی پر مکمل عبور تھا، لیکن 2 افراد ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے قریب میں، اپنی کوئی ذاتی بات کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے انگریزی میں بات شروع کی، اور انہوں نے ان کا حلیہ دیکھا ہے تو صوفی صاحب ہیں، ان کو کیا انگریزی آتی ہوگی، حضرت تو پورا سمجھتے تھے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے وضاحت کی کہ بھئی آپ شاید اپنی کوئی اب ذاتی باتیں شروع کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں شاید کہ میں انگریزی نہیں سمجھتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیں۔ چونکہ اپنی اصلاح کی تھی نا، سمجھتے تھے کہ یہ باتیں خیانت ہے کسی کی۔ اب ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ باتیں کر رہے ہیں لیکن اب 2 افراد نے اپنی باتیں انہوں نے اپنی زبان میں شروع کی، کوئی بھی زبان ہے، اب وہ پشتو میں شروع کر رہے ہیں، پنجابی میں، بلوچی میں یا سندھی میں، کسی بھی زبان میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید باقی ساتھی وہ زبان نہیں سمجھتے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، بہت سارے ساتھی ایسے جو دوسری زبانیں سمجھتے ہیں۔ تو اب کیا ہو گیا کہ بھئی چلے بھئی تو موقع مل گیا، مجھے یہ سمجھ رہے کہ مجھے فلاں زبان نہیں آتی، حالانکہ مجھے تو اکثر بڑی حد تک سمجھ میں آتی اور میں وہ باتیں سمجھ رہا ہوں، میں نے بھی خاموشی سے سننی شروع کی، تو یہ خیانت ہے۔ تجسس کا گناہ بھی ہے، خیانت کا گناہ بھی ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے۔ کسی کا خط آ گیا یا کوئی ڈاک آ گئی، ذاتی کاغذات آ گئے، پہلے سے ہی میں نے کھول کے اس کا سارا مطالعہ کر لیا ٹوٹلی، پھر واپس بند کر کے رکھ دیا، کہا کہ بھئی یہ وہ آپ کا خط آیا ہے، تو میرے لیے تو یہ بات جائز نہیں ہے کہ میں دوسرے کے کاغذات کو دیکھوں، کسی کے خط کو پڑھوں یا ذاتی چیزوں کو، کاغذات کا مطالعہ کروں۔ یہ مرض آج کتنا ہمارے اندر عام ہے، لیکن بس اس میں اتنا استثناء ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ حکومت وقت کو بعض معاملات میں شریعت نے اجازت دی ہے، اگر کوئی اجازت نہ ہو پھر تو نظام بھی سارا خراب ہو جائے۔ تو ہر حکومت کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے مستقل ادارہ ہوتا ہے خفیہ تجسس کا، تاکہ کوئی چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ ڈالے، قتل نہ کرے، غلط کام نہ کرے، دوسرے معاملات نہ کرے۔ حکمران کے لیے اس چیز کی اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب امیر المومنین بنے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت فرماتے تھے اور احوال معلوم کرتے تھے لوگوں کا، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ اور جیسے وہ واقعہ آپ کے سامنے مشہور ہے نا، ایک گھر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی ماں بیٹی کی، ماں نے بیٹی سے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے پابندی لگائی ہے عمر نے کہ کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا، تو انہوں نے ماں نے کہا کہ اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہوگا، وہ تو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا۔ یہ سن رہے تھے ساری باتیں، واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اب یہ تجسس میں داخل ہے کہ یہ تجسس میں داخل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکمران تھے،
آپ امیر المومنین تھے، لہٰذا نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور نظام کو صحیح رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے زمانے میں حکمران ایسا کرتے تھے، بھیس بدل کر رعایا کی حالت معلوم کرنا، احوال معلوم کرنا۔ اب ظاہری بات ہے، اگر بادشاہ اپنے ہی لباس میں آئے گا یا صدر اپنی حالت میں آئے گا پروٹوکول کے ساتھ، تو ظاہری بات ہے کوئی جو دو نمبری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، وہ اس وقت تھوڑی کرے گا۔ لیکن جب انسان خفیہ طور پر معلومات کرے گا بھیس بدل کر، تو بہت ساری چیزیں، خرابیاں، کمزوریاں وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اپنے کانوں سے سن لیتا ہے، مشاہدے میں آ جاتی ہے، اور اس کا ازالہ اور تدارک آسان ہوتا ہے۔ تو اس کی اجازت اس صورت میں ہے۔ لیکن اب میرے لیے، میں ایک عام آدمی ہوں، معاشرے کا عام فرد ہوں، تو میرے لیے تو یہ بات جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے لیے اپنی اولاد کی اصلاح کی خاطر ان کے احوال سے مطلع رہنا بھی ضروری ہے۔ استاذ کے لیے اپنے شاگردوں کے احوال سے، اسی طریقے سے شیخ کے لیے، پیر کے لیے اپنے مریدوں کی حالت سے مطلع رہنے کے لیے ایک حد تک ان کے احوال سے واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ کسی کی ذاتی چیزوں کی ٹو میں لگنا یا تجسس میں، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اصلاح کے لیے، ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے، مشائخ کے لیے اپنے مریدوں، اپنی اولاد، اپنے شاگردوں کی اصلاح کی خاطر احوال سے اطلاع رکھنا، معلومات رکھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن بہرحال آج عام معاشرے میں جس طرح یہ مرض ہمارے اندر عام ہے، دوسروں کے معاملات کی طاق میں رہنا، ٹو میں لگنا، اور پھر مقصد کیا ہے کہ بھئی کسی کا عیب ہاتھ میں آ جائے، کسی کی کمزوری پر میں مطلع ہو جاؤں، یہی مقصد ہے۔ تجسس عام طور پر عمومی کوئی انسان نیک مقاصد کے تحت نہیں کرتا یا خیر خواہی کے تحت تو نہیں کرتا، بلکہ مقصد کیا ہے کہ بھئی مطلع ہو جاؤں اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے، اور جب پتہ چلے گا تو چلے پھر میں پوری معاشرے میں اور پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹوں گا۔ مجھے پتہ چلا ہے فلاں کے اندر یہ بات ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں نے اس طرح کیا ہے۔ تجسس کا گناہ الگ، دوسروں کی کردار کشی کا گناہ الگ، کتنے گناہ میں کر بیٹھتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج یہ مرض بھی ہمارے اندر عام ہو چکا ہے، دوسروں کے معاملات کے اندر دخل دینا، دوسروں کے عیوب کی تلاش میں رہنا۔ آج انسان کے اندر، میرے اندر خود بہت سارے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، میں اس کی اصلاح کی فکر میں نہیں ہوں، لیکن بس مجھے یہ فکر ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، یہ کیا کماتا ہے، بھئی یہ اتنا مالدار کیسے ہو گیا، اتنا پیسہ کیسے آ گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ مجھ سے قیامت کے دن ان کے متعلق سوال تھوڑی ہوگا کہ یہ کیا کرتا تھا اور کیا نہیں کرتا تھا۔ ہاں، میرے اعمال کے متعلق سوال ضرور ہوگا کہ میں نے کیا کیا، کیا کھایا، کہاں سے کمایا، کیا اعمال کیے، لیکن مجھے آج اس کی فکر نہیں ہے۔ میں اتنا فارغ ہوں کہ بس اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں ہے، باقی پوری دنیا جہاں کے فکر میں آج میں ہوں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، اور ہر چیز جو ہے میں اپنے علم میں رکھنا چاہتا ہوں، اور ضروری سمجھتا ہوں ہر ایک کے احوال کو اپنے علم میں رکھنا۔ یہ میرے ذمے کوئی فرض تھوڑی ہے کہ دوسروں کے احوال اور دوسروں کی ٹوہ میں لگوں گا اور ان کے احوال اپنے علم میں ضرور رکھوں گا۔ ہر انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، اپنے معاملات ہوتے ہیں، آج کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو آداب معاشرت کا سیکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ آج اگر مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو افراد بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی تخلیہ ہو جائے اور ساتھی نہ ہو، اس کے باوجود میں بیٹھا ہوا ہوں، میں وہاں سے ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہا، مجھے پتہ ہے کہ اب یہ ان کو اپنی ذاتی بات کرنی ہے، کوئی نجی بات کرنی ہے، اور وہ چاہتے ہیں۔ بعض مرتبہ مروت میں انسان نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ اٹھ جائیں یا تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے ہمیں بات کرنی ہے، کہہ بھی دیتے ہیں، بعض نہیں کہہ سکتے بیچارے۔ لیکن اب مجھے معلوم ہے، قرائن سے، احوال سے میں نے معلوم کیا کہ اب کوئی یہ ساتھی جو ہے تخلیہ چاہتے ہیں، لیکن میں ڈھیٹ بن کر وہاں بیٹھا ہوا ہوں تاکہ کوئی نہ کوئی بات سن لوں، سنگن ہو جائے۔ تو یاد رکھیں، اس طرح کے معاملات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس
ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو. ایک دوسرے کی ٹوہ میں یعنی خفیہ طور پر ایک دوسرے کے راز معلوم کرنا، باتوں کو معلوم کرنا، احوال کی تلاش میں رہنا. اور اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ بری نیت ہی ہوتی ہے. کوئی حسن نیت سے تو انسان یہ عمل نہیں کرتا، بدنیتی سے ہی کرتا ہے تاکہ مجھے اس کے کوئی بات ہاتھ لگ جائے اور پھر میں اس کا تماشا بنا ڈالوں، بس میں اس کی زندگی پھر اجیرن کر دوں. آج ایسا ہے یا نہیں؟ برابر کی دکان والا ہے، مجھے اپنی فکر ہے یا نہیں، لیکن اس کے دکان کے سارے احوال مجھے معلوم ہونے چاہیے. برابر میں کارخانے والا ہے، اس کے ٹوٹلی احوال اس سے زیادہ مجھے معلوم ہوتے ہیں. پڑوس کے احوال میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، اپنے دوست کے احوال، ساتھی کے احوال میں زیادہ جانتا ہوں اس سے. تو آج ہم اتنے فارغ ہو چکے ہیں، ایسا مزاج بن چکا ہے کہ ہمیں دنیا جہاں کی فکر ہے، کون کیا کر رہا ہے. ہاں، دوسروں کے کام آنا، ان کے احوال کی فکر کرنا، ان کے معاملات کو حل کرنا، یہ شریعت کا حکم ضرور ہے. اب اس پہ کوئی پریشانی ہے، مجھے اس پریشانی کے دور کرنے کی وہ نہیں ہے ٹینشن. ہاں، اتنا ہے کہ میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے احوال کیا ہے، گھریلو احوال سے بھی مطلع ہونا چاہتا ہوں، دکان کام کاروبار کے احوال بھی مجھے معلوم ہونے چاہیے، تعلیمی احوال بھی معلوم ہونے چاہیے. ہر چیز سے جو ہے میں باخبر رہوں. میری اپنی کیا حالت ہے، میری اپنی کیفیت اخلاقی حالت کیا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ آج میں اپنی اصلاح کر لوں، اپنے معاملات کو درست کر لوں، دوسروں کی فکر میں مجھے لگی ہوئی ہے. خود چاہے میرے معاملات بالکل زیرو ہے، لیکن بس دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے مجھے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 باتیں قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی تھی، جس میں سے ایک غیبت سے منع کیا گیا کہ غیبت مت کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. غیبت بہت بدترین چیز ہے اور انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. اسی طرح اللہ پاک نے منع فرمایا إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بدگمانی کا مرض بھی آج ہمارے اندر عام ہے. بدگمانیاں کرنا، پھر اس کی بنیاد پر خود سے فیصلے کر لینا، یہ بھی منع ہے. اسی طرح وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو. تو یہ تینوں چیزیں، تینوں ایسی صفات ہیں ایسی بری کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں اختلافات بھی پھیلتے ہیں، آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں بھی آتی ہیں، انتشار بھی پھیلتا ہے. اسی لیے شریعت نے ان تینوں کاموں سے منع کیا کہ نہ غیبت کرو، نہ تجسس میں لگو، اور نہ بدگمانی کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.